آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل HKD مفتی طارق مسعود۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں ایک دفعہ میں نے اپنی کتاب میں ان کی سیرت لکھی ہے حضرت حسن کی. وہ میری کتاب ابھی خطرناک والی نہیں، شادیوں والی کتاب، وہ چھپ کے 2 ایڈیشن ختم ہو چکے، تیسرا آ رہا ہے، اس میں نے حضرت حسن کی سیرت بہت تفصیل سے لکھی ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک شخص باغ میں، کوئی غلام ہے باغ میں بیٹھا ہوا ہے، ایک لقمہ خود کھاتا ہے اور دوسرا لقمہ کتے کے آگے ڈالتا ہے، تو کتا بھی کھاتا ہے. تو حضرت حسن نے اس سے پوچھا تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں کھانا کھا رہا ہوں اور یہ کتا مجھے للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے. تو غیرت مند آدمی کو پسند نہیں ہوتا نا کہ وہ کوئی بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہو، اور آپ انسان تو دور کی بات، وہ جانوروں کا بھی خیال کرتے ہیں کہ یار یہ دیکھ رہی ہے، بلی بیٹھی ہوئی ہے، اس لیے کبھی یا تو کھاؤ چھپ کے، اگر بلیوں کے سامنے کھاؤ تو ایک آدھ بوٹی ان کو بھی ڈال دیا کرو. یہ بڑی عجیب سی بات ہوتی ہے، بیچارے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کب بچائے گا، اور آپ نے پوری سنت کے مطابق پلیٹ صاف کر کے ایسی پلیٹ چمکا کے کہ بلی کو اس میں اپنا منہ نظر آ رہا ہے. حقیقت ہے. تو صاف کریں پلیٹ، لیکن ایک آدھ لقمہ اس کو بھی ڈال دیں. تو وہ غلام کیا کر رہا تھا، ایک روٹی خود کھاتا اور ایک لقمہ کتے کے آگے. حضرت حسن نے اس سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا مجھے حیا آتی ہے، بھوکا مجھے دیکھ رہا ہے. اور اس زمانے میں اتنی رزق کی فراوانی نہیں تھی، اور غلام کے پاس تو ویسے ہی روٹیاں نہیں ہوتی تھیں. حضرت حسن نے دیکھا کہ یہ سخی ہے، اس کو اللہ نے جتنا دیا نا یہ اس کے حساب سے سخاوت کر رہا ہے. ایک روٹی میں سے آدھی کسی کو دے دینا یہ بڑی سخاوت ہے اس کے لیے جس کے پاس روٹی ہی ایک ہو. حضرت حسن نے، ایسے خاندانی لوگ پہلے لوگ تلاش کیا کرتے تھے صدقہ کرنے کے لیے. اب صدقہ کیا جاتا ہے لالچی نیچ لوگوں پر جو کمبخت پیچھے بینک بیلنس بھر رہے ہوں اور پھٹے پرانے کپڑے پجامے پہن کے گھوم رہے ہوں، اور ہر وقت منہ پہ ان کے معذرت کے ساتھ پھٹکار برس رہی ہو، ہر وقت زبان ٹیڑھی کر کے کیا مانگ رہے ہوں، اور آپ ان کو دے دے کے اور کیا بنا رہے ہیں، بھکاری. ان میں یقیناً کچھ مستحق بھی ہوتے ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، زیادہ تر ان مانگنے والوں میں کون ہوتے ہیں، فراڈی. تو حضرت حسن نے دیکھا عزت دار ہے، غریب بھی ہے، اور کیسا خاندانی ہے بھائی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ اس کے لائق ہے کہ اس پر بھی سخاوت کی جائے، سخی پہ سخاوت کرو. تو حضرت حسن نے پوچھا کہ یہ باغ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا فلاں میرا مالک ہے، اس کا باغ ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. غلام کو بھی خریدا، بڑی قیمت ہوتی غلام کی، غلام کے مالک سے باغ کو بھی خریدا، غلام کو خرید کے آزاد کیا اور باغ اسے گفٹ کر دیا کہ اب تو غلام بھی نہیں ہے اور اس باغ کا اونر کون ہے. آج صدقہ کیا ہوتا ہے، 5 روپے وائپر صاف، وہ وائپر لگانے والے کو پکڑا دیے. منت مانی ہوتی ہے، اللہ میرے ابا کو اٹیک ہوا ہے ٹھیک ہو گیا، تو بھائی کیا کرے، تباہی مچا دے گا تو بھائی ہے، IMF کے قرضے اتار دے گا بھائی. ایک دم منت جو مانتے ہیں نا آج کل، اسٹائل کیسا ہوتا ہے. میں نے مفتی صاحب منت مانی تھی کہ میری بیوی اگر واپس آ گئی تو، معذرت یہ تو زیادہ ہو گیا، یعنی میرے ابا اگر ٹھیک ہو گئے تو میں، جب وہ میں کہتے ہیں نا، میں سمجھتا ہوں یہ IMF کا قرضہ اتار دے گا بھائی، بڑی جوش میں آیا ہوا آج، تو میں 5000 روپے صدقہ کروں گا. ابے تیری آمدن 20 لاکھ روپے ہے، 10 لاکھ روپے ہے، 5 لاکھ روپے ہے، تو تیرے لیے 5-10 ہزار کی کیا ویلیو ہے بھائی؟ کچھ تو نکالو جیب سے. قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، نیکی کی حقیقت تک اس وقت نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کرو. کبھی کبھار کوئی ایسی چیز بھی کر دیا کرو جس سے دل بہت اٹکا ہوا ہو، بہت اٹکا ہوا ہو دل.